اپنا لکھا ہوا خوبصورت کلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت محفل آج کی یہ محفل بات کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جناب عاطف صاحب، جناب حماد صاحب، جناب سبی صاحب برادران کے والد گرامی جناب ممتاز احمد صاحب مرحوم مغفور کے سارے ثواب کے لیے ان کے چہلم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ممتاز احمد صاحب انتہائی شریف النفس آدمی تھے اور سچے سچے عاشق رسول تھے۔ یقیناً قبر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ کسی نے بڑی سچی بات کی ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اور شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے موت کا فلسفہ بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتامی زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتامی زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرماتے ہیں جو غافل ہے، جو جانتا نہیں ہے، جو بے عقل ہے، وہ تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو زندگی کی شام ہے یہ اصل میں زندگی کی نہ ختم ہونے والی صبح کا آغاز ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور جو محبت کرنے والا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہر وقت مست رہنے والا ہوگا، وہ جب قبر میں جائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پائے گا تو اس کے جذبات کو شاعر نے کس انداز سے نقل کیا۔ اس نے کہا اس کا یہ حال ہوگا، اس کا یہ عالم ہوگا، وہ کہے گا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حاضرین محفل میں بلا تاخیر گزارش کروں گا عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد قادری ہزاروی مدد اللہ العالی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظات حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ آپ کے بیان نشان کے بعد انشاءاللہ ختم صرف ہوگا، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مہمان جناب محمد حسین درس صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ دعا فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ محمد ذوالفقار قادری ہزاروی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله